امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں. نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا. نہیں، بات ابھی سمجھیے گا. جب امام موجود ہو پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے. ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں. اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ. اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا. اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں. اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے. اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور. صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے، وہ تو نظر بند ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں. بس آخری جملے کہنے لگا ہوں اور شیعت کا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا میں یہاں ہوں. میں ان سے باخبر نہیں، وہ مجھ سے باخبر. اگر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ مسئلے کا جواب بھی دے گا، مجھے ملے گا بھی، مجھے بلائے گا بھی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گلی میں جا کے حالت دیکھ. جب وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ سپاہی، فوجیں، چھتوں پہ سپاہی کھڑے. امام کی گلی میں مخبروں نے گھر کرائے میں لیے ہوئے تھے، وہ دروازوں کی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ امام سے ملنے کوئی نہیں آیا. اتنا سخت پہرا. چلا گیا مدینے کے باہر. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گجرات کی سرزمین پہ یہ اعلان کرنے لگا ہوں، 3 مہینے تک وہ شیعہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا، ایک مسئلے کے لیے. نہ کسی مولوی سے پوچھا، نہ کسی غیر معصوم سے پوچھا. 3 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں امام سے ملاقات نہیں ہو رہی. تھک کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہنے لگا قصور میرا ہے، میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مل نہیں رہا. شاید تجھے میری محنت پہ یقین نہیں. جنازہ اٹھے گا میرا یہاں سے، تجھے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. مدینے کے باہر رو رو کے امام سے باتیں کر رہا تھا. یہاں پیچھے سے ایک سبزی فروش گزرا. اسے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا مدینہ. کیا کرنے؟ سبزی بیچنے. اسے کہا تو روزانہ جاتا ہے؟ روزانہ جاتا. اسے کہا وہ جو مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم ہے کبھی وہاں بھی گیا ہے؟ اسے کہا ہاں جاتا ہوں روزانہ، سبزی جو بیچتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں جاتا ہوں وہاں پہ. ایک لمحے کے لیے اسے امید کی کرن آئی. اسے کہا رک 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 رک، سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا ساری سبزی بیچ. نہیں، شاید آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب نہیں ہوئے. اب میں جس دہلیز میں داخل ہونے لگا ہوں اب تمہارے جسم یہاں ہوں گے، روحیں یہاں نہیں ہوں گی. سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کتنی؟ اسے کہا ساری. لباس بھی بیچ دے، میرے کپڑے تو پہن، اپنے کپڑے مجھے پہنو. سبزی فروش بن گیا. سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا. میرا بادشاہ حسین میرے لفظوں میں اتنی طاقت دے دینا کہ یہ لفظ تمہارے دلوں میں اتریں اور ایک بندہ مجمع سے چہرے میں چمک لے کے آنکھوں میں ولایت کی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جواب دے دے کتنا اچھا شیعہ تھا. امام کی محبت میں سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا. ہائے ہائے ہائے، محبت مولا میں روح بدل گئی. رسول کے بیٹے کی محبت میں بسم اللہ صلی. لباس بدل لیا، ضمیر فروش نہیں بنا. سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہو گیا. کس مدینے میں؟ جہاں بطول کا بیٹا ہے. کس مدینے میں؟ جہاں 3 مہینے گلیوں میں پھر رہا اور امام سے مل نہیں رہا.
مدینے میں داخل ہو گیا سبزی فروش بن کے، سبزی لے لو سبزی لے لو۔ گلیوں سے ہوتا ہوتا محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ ہو گیا۔ محلہ بنی ہاشم کی پہلی چیک پوسٹ جہاں فوجی کھڑے تھے، انہوں نے روکا، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھے خبر ہے اس گلی میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو سبزی فروش ہوں، روزانہ سبزی بیچنے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، گزر جا۔ 3 مہینے کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا، گلی میں داخل ہو گیا، محلے میں پہنچ چکا ہے۔ اب پتا ہے کہ اسی محلے میں مولا کا گھر ہے۔ اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے جس گلی میں میرے بادشاہ کا محل ہے۔ جو ہی اس گلی میں آیا تو پھر فوجیوں نے روکا، کہاں جا رہا ہے؟ اس کا اس گلی میں سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ اس کا تجھے پتا ہے کہ اس گلی کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کا مجھے یہی خبر ہے کہ یہاں کوئی اہم شخص رہتا ہے جس کے لیے فوجیوں نے یہاں پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کسی کا پتہ نہیں، میں تو دوسرے شہر سے سبزی بیچنے آتا ہوں، چل گزر۔ اب امام کی گلی میں داخل ہو گیا۔ اب دل دھڑکنا بند ہو رہا ہے، قدم بوجھل ہو گئے ہیں۔ 3 مہینے سے جس کا انتظار کر رہا تھا وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب زبان گونگی ہو گئی ہے اور یہاں والی زبان بول رہی ہے، اب دھڑکنیں گفتگو کر رہی ہیں، دل کے لہجے سے بول رہا ہے، زبان بالکل چپ ہے، یہ دل بول رہا ہے کہ دیکھ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب میرا اتنا امتحان نہ لے، اب میری محبت کی قدر کر لے، میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں، اب تو جہاں بھی ہے مجھے بلا لے، چل مجھے سوال کا جواب نہ دینا، مجھے صرف زیارت کروا دے، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کیسے تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کا حسن کیسا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کریم کتنا تھا۔ اب یہ دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرتا ہوا امام کے دروازے کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ اب پتا ہے کہ یہ دروازہ ہے امام کا، لیکن فوجی یوں چھتوں پہ ہیں، سپاہی آگے پیچھے ہیں، یوں پہرا ہو رہا ہے۔ اب جب امام کے دروازے کے بالکل سامنے سے گزرا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو دوسری طرف سے باہر نکل جاؤں گا، واپس مڑنے کوئی نہیں دے گا۔ اسی گھر کے اندر مولا بیٹھے، ابھی دروازے کے سامنے تھا، اگلا قدم آگے اٹھا نہیں تھا یا امام کے گھر کا دروازہ کھلا۔ نوکر نے کہا سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے، کل بھی تو خراب سبزی دے گیا۔ مولا ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسے اندر بلاؤ، آج ہم سبزی خود لیں گے۔ خوش ہو گیا، پتہ چل گیا کہ تیر چل گیا، دھڑکنے سمجھ گیا، وہ گفتگو بات بھانپ گیا۔ وہ جلدی سے امام کے دروازے کی طرف، فوجیوں نے سامنے تلواریں نیزے کی، کدھر؟ اس نے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے مولا نے بلایا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اندر کون بیٹھا ہے؟ اندر شیعوں کا امام بیٹھا ہے، پابندی لگائی ہے حکومت نے، کوئی اسے مل نہیں سکتا، اور تو اتنی جلدی جائے گا؟ اس نے کہا اس نے کہا کہ سبزی ان کے مولا نے دے کے لینی ہے، میں تو سبزی بیچنے جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا کون ہے؟ سپاہیوں نے کہا ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ 2 سپاہی پھر ساتھ چلے، امام کے صحن کے اندر جا کے ٹوکری رکھ کے بیٹھ گیا۔ کتنا خوش نصیب تھا۔ اب جتنے نمازی میرے ساتھ شامل ہیں، مجھے اتنے ہی چاہیے تھے، جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے وہ اگلی صف میں آ گئے ہیں۔